नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन आप सबका भी इस्तकबाल है, आपको भी शामिल करते हैं आपके प्रोग्राम में। अपने मौजू की जानिब आते हैं। हमारा आज का मौजू है नर्म मिजाजी और इसकी फजीलत। नाज़रीन नर्म मिजाजी एक बहुत ही आला सिफत है जो बहुत अल्लाह ताला के ख़ास बंदों के लिए मखसूस है। और इस ज़िम्न में इससे पहले कि हम ज़िंदगी पर नर्म मिजाजी के असरात के बारे में मजाज साहब से जाने, एक छोटा सा वाक़या बल्कि दो छोटे छोटे वाक़यात आपके गोश गुजार करते हैं। एक शख्स ने मस्जिद नबवी के कोने में पेशाब कर दिया। साहबा ने देखा तो बहुत नाराज़ हुए, डांट फटकार लगाई उसे और उसको बुरा भला कहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें डांटते हुए देखा तो उन्हें रोका, कहा महलन रुक जाओ, ये नहीं जानता कि इसने क्या किया है। उसके बाद आपने एक पानी का डोल मंगवाया और पानी बहा दिया। वो शख्स आपको देख रहा था और उसके बाद आपने उसकी तस्कीन क़ल्ब के लिए कहा कि इन्नल मसाजिद लम तुबना लिहादा, जो मस्जिदें हैं ये इस काम के लिए नहीं बनी हैं। व इन्नमा ले तिलावतुल कुरान व ज़िक्रिल्लाह व इक़ामतिस सलाह, यानी कि जो मस्जिदें हैं ये तिलावत कुरान के लिए हैं, ज़िक्र इलाही के लिए हैं, नमाज अदा करने के लिए हैं। जब वो शख्स थोड़ा पुरसुकून हो गया आपकी बातें सुनकर तो उसने अपने दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और कहा कि या अल्लाह मोहम्मद पर रहम कर और मुझ पर रहम कर। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लक़द तहज्जरत वासिअन, इतनी बड़ी दुआ को तुमने सिर्फ दो लोगों के लिए मखसूस कर दिया। तो उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप ही ने प्यार दिया था, बाकियों ने तो मुझे डांट डपट लगाई थी। तो आप ये देखिए कि किस तरह नर्म मिजाजी इंसान की ज़िंदगी पर असर करती है। इसी तरह सुमामा का वाक़या आपको याद होगा कि वो शख्स ऐसे थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरमला बुरा भला कहते थे, नाउज़ुबिल्लाह कहते थे कि मोहम्मद से बुरा कोई शख्स नहीं है, मदीना से बुरा कोई शहर नहीं है। एक बार वो मदीना आए तो लोगों ने उनको पकड़ लिया और मस्जिद नबी के सुतून से बांध दिया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उधर से हुआ तो उन्होंने पूछा कि माइंदा का या सुमामा, कैसे हो सुमामा? तो सुमामा ने कहा कि अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो याद रखिए कि मुझे मेरा बदला लेने वाले बहुत लोग हैं, और अगर आप नरमी करते हैं तो इसका बदला आपको मिलेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा इसे दूध पिलाओ। दूसरे दिन फिर आपका गुजर हुआ, वही सवाल वही जवाब। तीसरे दिन फिर आपका गुजर हुआ, सुमामा से वही सवाल किया, सुमामा ने उसी अंदाज में जवाब दिया। आपने फरमाया अतलकू, इसे छोड़ दो। जब सुमामा थोड़ी देर के बाद बाहर गए, गुस्ल किया और वापस आपकी बारगाह में आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुमामा अब क्या? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाइए, अब जो ज़िंदगी गुजरेगी वो आपके कदमों में गुजरेगी। तो किस चीज़ ने ज़ेर किया? रसूल पाक के अखलाक ने, आपकी नरमी ने, आपके हुस्न सलूक ने, आपके नर्म बर्ताव ने। तो ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी पर बहुत अच्छे असरात, मुफीद असरात मुरतब करती हैं। लेकिन ये असरात कैसे हमारी ज़िंदगी पर मुरतब हो मजाज साहब, ये आपसे दरियाफ्त करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। असल में नर्म मिजाजी या नरमी के लिए मैं सबसे पहले बुखारी और मुस्लिम मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस पाक है, उसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बात फरमाती है कि नरमी अल्लाह की सिफत है। अल्लाह नरमी करने वालों को पसंद करता है और नरमी को पसंद करता है, और नरमी पे वो सवाब अता करता है जो जायज़ सख्ती पे भी अता नहीं करता। बेशक। और नरमी का मामला ये है कि नरमी और नरम मिजाजी इंसान को दुनिया और आखिरत में इज्जत दिलाती है। ये अखलाक के सबसे अव्वल दर्जे पे है। आप ये देखिए कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आल इमरान में 159 नंबर आयत में ये बात कही है कि ए नबी, आप अपने साथियों के साथ अल्लाह की रहमत से नर्म अखलाक, नर्म मिजाज हैं, और अगर आप सख्त दिल होते तो आपके साथी आपसे दूर हो जाते, छट जाते। आप ये देखिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम तर सलाहियतों का शाकार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी 63 साल की ज़िंदगी में जो मिजाज दे के भेजा है वो नरमी वाला मिजाज। खुद अपनी नरमी जो सिफत मैंने बयान की है जो हदीस में आती है, तो आप ये देखिए कि नर्म मिजाजी या नरमी जो है वो अल्लाह की सिफत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सिफत है। हुजूर को भेजा ही नरमी के साथ गया है। ऐसे ऐसे वाक़यात जो वाक़यात आपने सुनाए हैं वो कम अहम नहीं है। और आप ये देखिए कुरान ही ये हुक्म देता है कि अपने माँ बाप के साथ बुढ़ापे के दिनों में नरमी करो। एक ज़माना ऐसा आता है शुरू में तो कि माँ बाप बच्चों के साथ नरमी करते हैं, लेकिन फिर पलट जाता है ज़माना
ایک زمانہ پھر ایسا آ جاتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. یہاں اللہ نے حکم دیا کہ اب دن پلٹ گئے، اب تمہیں ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے. ہوتا کیا ہے کہ آج کل ماں باپ تو اپنا حق ادا کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھتے ہیں، بچپن میں بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ پالتے ہیں. لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بچے جو ہیں ان کے ساتھ سختیاں کرتے ہیں، نرمی کا معاملہ نہیں کرتے. یہ بڑا معاملہ خراب ہے. بالکل مجاہد صاحب، جیسے بھی آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حوالہ دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ جلال نبوی جو آپ کی سیرت کا حصہ ہے، جو آپ کی شخصیت پر طاری ہوتا تھا، وہ آپ کے مسکراہٹ کے پردے میں چھپ جایا کرتا تھا. بے شک. اگر آپ کا وہ جلال لوگوں کے سامنے آ جاتا تو شاید لوگ روب کی وجہ سے آپ سے اتنے قریب نہ ہو پاتے یا آپ کی باتوں پر اتنی جلدی وہ ان پر اثر انداز نہ ہوتی. تو وہ مسکراہٹ ایک ایسی تھی جس سے کہ سامنے والا فوراً جو ہے وہ متاثر ہوتا تھا یا آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو جاتا تھا. تو ماں باپ کے ساتھ تو حسن سلوک کی تاکید قرآن پاک میں جا بجا ہے، ہر جگہ ہے. لیکن ہم اپنے عام رویوں میں، عام برتاؤ میں نرم مزاجی کو اپنی شخصیت کا حصہ کیسے بنائیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں درکار ہیں. سب سے پہلے تو ہم اپنے اندر تحمل پیدا کریں. تحمل نہیں ہے، ہاں، اصل میں برداشت نہیں پیشنس کی بڑی کمی ہے آج کیسے کل. آئے بے گی؟ شک وہ اصل میں وہ ساری کی ساری چیزیں اصل میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ اپنے پھلوں کے ذریعے ہی درخت پہچانا جاتا ہے. آج اگر ہمیں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس کرانا ہے پوری دنیا میں تو ہمیں اپنے اندر نرمی اور میٹھا پن لانا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں، میں اکثر معاشرے میں بات سنتا ہوں کہ جو لوگ سخت دل ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں. سچے لوگ جو ہیں ان میں سختی ہوتی ہے. کچھ اس طرح کا جملہ میں سنتا ہوں. میں نے پوری سیرت پڑھی ہے الحمدللہ، اور قرآن بھی دیکھا ہے. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی قرآن ہے. میں نے تو کبھی پوری کائنات میں اس طرح کا معاملہ کوئی دیکھا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ سچا ہو یا کوئی ان سے زیادہ میٹھا ہو. تو یہ تو جملہ ہی نہیں سمجھ میں آتا میری کہ سختی کے ساتھ سچائی ہے. سچائی کے ساتھ تو میٹھا پن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے میٹھے تھے. جو واقعات آپ سنا رہے ہیں تو یہ اتنے شفیق تھے لوگوں کے ساتھ کہ لوگ اپنا سارا معاملہ بھول جاتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحتوں کے ساتھ نرم رویے کا معاملہ حکم دیا ہے. عورتوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ. ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کے اندر پیشنس بھی آئے گا. اصل میں قرآن یہ کہتا ہے جو نبی تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. ایک جگہ کہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی میں. آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بہت سے نقل اتار کے پاس ہو جاتے ہیں. میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں آخرت میں پاس ہونا ہے تو حضور کی نقل اتارنا شروع کر دو. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ آپ اس میں نقل اتار کے ہی پاس ہو جاؤ اگر وہ اس کا حکم ہے، جائز ہے. یہاں تو یہ ناجائز ہے کہ نقل اتار کے پاس ہو جائے، لیکن آخرت میں تو یہ معاملہ جائز ہے. یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب، جیسے ابھی آپ نے والدین کے حقوق کے بارے میں بتایا تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو. جی، اف کہتے ہیں کہ ذرا سی سوئی چبھی آپ کے منہ سے اف نکلا، اتنی بھی تکلیف نہیں دینی. بچوں کے معاملے میں واقع آتا ہے. ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک چھوٹے بچے کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور نے شفقت میں گود میں لے لیا اسے. تو اس نے کچھ گندگی کر دی بچے نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کے چھینٹیں ماری اس پہ. کچھ نہیں کہا اس بچے کو، نہ ام قیس کو کچھ کہا، بلکہ وہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے حضور اسے دھو دے کہ نہیں، بچے کھاتے پیتے نہیں، اس طرح کی ناپاکی نہیں ہے، اور صرف چھینٹیں مارے. اور بہت شفقت کے ساتھ، اور بچوں کے ساتھ گلیوں میں کھیلتا دیکھ کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، کھیل لیتے تھے. کوئی چیز کسی بچے نے کہا یہ لا دیجیے تو سامان لا دیتے تھے. مطلب ایسا معاملہ تھا. ایک بار تو یہ بات بھی آتی ہے روایتوں میں کہ ایک کچھ ایسی عورت تھی جو دماغی طور پہ پوری طرح ٹھیک نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے جاتی تھی، حضور سے کام کراتی تھی. یہ تھی نرمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک بار کچھ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا تو منافق تھے یا عیسائی تھے کچھ لوگ. انہوں نے آ کے اس طرح کے جملے استعمال کیا سلام میں کہ اس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ آپ کو موت آئے معاذ اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی، تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ تم لوگوں کو موت آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا کہ نہ عائشہ، نرمی کا معاملہ. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو سخت چیزیں ہوں، جو برائی ہو، اسے تم اچھائی سے دفع کرو. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ نرمی نہ ہوتی تو اہل طائف دو پہاڑوں کے درمیان پس کر سرما ہو چکے ہوتے. سب سے بڑا واقعہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کا جو سخت ترین دن تھا وہ ایک یا تو یوم احد تھا یا پھر وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ طائف کا واقعہ تھا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں تقریباً 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن کبھی انہوں نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ برا بھلا کہا. ایک بار وہ ایسے ہی کسی کام کے لیے باہر گئے
اور شاید کوئی میلہ تھا، تماشا تھا، وہ دیکھنے میں مصروف ہو گئے. تاخیر ہو گئی رسول پاک کی خدمت میں لوٹ کر آنے میں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، صرف یہ پوچھا کہ کہاں رہ گئے تھے. اسی طرح حضرت زید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب رہے اور ان کے والدین، خاص طور پر ان کے والد اور ان کے بھائی جب انہیں واپس لینے آئے، انہیں پتہ چل گیا کہ میرا کھویا ہوا بیٹا یہاں ہے، تو حضرت زید نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کی شفقت، ان کا رویہ میرے ساتھ میرے والدین سے بڑھ کر ہے. تو ایسے بہت ساری مثالیں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتی ہیں. اس کے علاوہ احنف بن قیس ایک شخص تھا، عرب کا سردار تھا، بہت بڑا سردار تھا. تحمل کا واقعہ ایک چھوٹا سا ہے، لیکن اس میں ہم سب کے لیے بہت بصیرت ہے کہ وہ اپنے قوم سے خطاب کر رہا تھا اور لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا سردار تو بن رہا ہے یا سردار بن چکا ہے، لیکن دیکھیں کہ اس میں واقعی سرداری کے لیے جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ ہیں. ایک شخص کو آمادہ کیا کہ اس کا امتحان لو. وہ شخص بھری مجلس میں، بھری محفل میں خطاب کے دوران کہتا ہے کہ میں آپ کی والدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب کسی شخص سے بھری مجلس میں کوئی شخص یہ سوال کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تو پارا چڑھ جائے گا، وہ سامنے والے کی گردن اتار دے گا. لیکن احنف بن قیس کا تحمل دیکھیے، انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسی باتیں بھری مجلس میں نہیں ہوتی، سرے راہ نہیں ہوتی، سرے عام نہیں ہوتی. تمہیں اگر یہ بات کہنی ہے تو تم مجھ سے بعد میں بات کرنا. اس کے علاوہ میرا مشورہ یہ ہے کہ میری والدہ اب بیوہ ہو چکی ہیں، اور اگر بیوہ ہو عورت یا مطلقہ ہو تو اس کی رائے لی جاتی ہے، تو میں ان کی رائے لے لوں گا. لیکن تم سے میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی ہم عمر عورت سے شادی کرو تاکہ وہ تمہیں زیادہ گرم جوشی سے تمہارا استقبال کر سکے، تمہارا خیال کر سکے. میری والدہ یہ تمام چیزیں نہیں کر سکیں گی. پھر بھی اگر تم اس بات پر آمادہ ہو یا تم بضد ہو کہ تم میری والدہ سے شادی کرو گے تو میں ان سے رائے لوں گا. اگر وہ مان جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری قسمت. تو لوگ مان گئے کہ واقعی سردار ہو تو ایسا. ہاں، تو اصل میں تو دیکھیے آپ کہ اسلام جو ہے نا وہ تو ہر چیز میں نرمی کی بات کرتا ہے، عبادات میں بھی. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں انٹر ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لیڈی بیٹھی ہوئی تھی، صحابیہ تھی. تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ یہ بہت مشہور ہیں، عبادات میں بہت نوافل پڑھتی ہیں بہت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے یہ بات کہی کہ عبادات میں بھی تمہیں نرمی رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ اجر دیتے ہوئے نہیں اکتاتا بلکہ ہم عمل کرتے ہوئے اکتا جاتے ہیں. اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو. یہ پوری حدیث اصل میں ہر چیز میں نرمی اختیار کرنا اسلام کی مطلب حدیث یہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتی ہے کہ حضور نے کہا کہ جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے وہ اسے خوبصورت کر دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے وہ اسے بدصورت کر دیتی ہے، عیب دار بنا دیتی ہے. آج میں دیکھتا ہوں معاشرے میں کہ لوگ اپنے آپ کو سخت شو کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگ ہمیں خوبصورت سمجھیں، ہم اپنے آپ کو عیب دار بنا کے پیش کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بتائے گئے ہیں کہ نرمی آپ کو جو ہے وہ پوری زندگی رسول پاک کی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم اپنے ماتحتوں کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں جا کے بیویوں کے ساتھ ہمارا جو سماج میں لوگوں کا رویہ ہے، جو مردوں کا رویہ ہے، اس میں نرمی مفقود ہوتی جا رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ یوں کہ ہم آپ کا استقبال نہیں کر رہے، آپ ہمارا استقبال کر رہے ہیں. تو حضور تو اپنے صحابہ کو بھی حکم یہ دیتے تھے. کہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں گورنر بنا کے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کے ساتھ سختی نہ کرنا، نرمی کا رویہ اختیار کرنا. عبادات میں کسی کو کوئی امام سے بات کرتے تو کہتے کہ دیکھو اپنی نمازوں میں نرمی اختیار کرنا، چھوٹی تلاوت کرنا. تمہارے پیچھے ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں کہیں کام پہ جانا ہوتا ہے. قرض داروں کے ساتھ حکم دیتے تھے کہ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ. قرآن خود کہتا ہے کہ انہیں مہلت دو ان کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ حضور کے کسی کے پاس پیسے ایسے کچھ ہوتے تھے تو حضور اسے آتا دیکھ کے چھپ جاتے تھے. ہمارا تو الٹا معاملہ ہے، ہمارے اوپر کسی کے پیسے ہوں تو ہم چھپ جاتے ہیں، وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چھپ جاتے تھے. یہ وہ سارے نرمی کے معاملے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ٹیچ کر کے گئے ہیں. تو اس لیے آپ جو کہہ رہے ہیں پیشنس کیسا ہے، پیشنس آئے گا تب جب ہم حضور کی سیرت پڑھیں گے اور اس سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. نیکی کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے. مجاز صاحب ہم ایک بار پھر گھر کی طرف آ رہے ہیں. سب کے ساتھ ہمارا رویہ بہت اچھا ہے، ہم اپنے آفس میں بہت اچھے ہیں، دوست احباب کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، لیکن گھر میں جو ہی انٹر ہوتے ہیں
ایسا لگتا ہے گھر میں خوف و ہراس کا عالم طاری ہو جاتا ہے. بچے الگ سہم جاتے ہیں, اپنے اپنے کونوں میں دبک جاتے ہیں, بیوی الگ پریشان کہ نہ جانے کس بات پر جو ہے وہ چراغ پا ہو جائیں. تو یہ رویہ, یہ برتاؤ کیوں ایسا؟ جبکہ حضرت عائشہ کی بات مکمل کروں گی اب یہاں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھل مل کر رہتے تھے, ہمارے ساتھ گھروں کے کام کرتے تھے, پانی بھر لیا, اپنے جوتے خود سی لیتے تھے, اپنے کپڑوں پہ پیوند لگا لیتے تھے, گھر میں جھاڑو دے دیتے تھے, لیکن صرف ایک وقت وہ ایسے بیگانہ ہو جاتے تھے جیسے ہمیں نہیں پہچان رہے, اور وہ وقت ہوتا تھا جب اذان ہوتی تھی اور آپ نماز کے لیے جاتے تھے. یہ رویہ جو گھر میں برتاؤ جو نرمی کا ہونا چاہیے وہ مفقود یا کم کیوں ہو رہا ہے, اس کی جانب آپ کی توجہ دلاؤں گی. رسول پاک نے بھی فرمایا ہے, جو بار بار بات کہتا ہوں کہ دین سے دوری اور معلومات کی کمی بتانے والے ہیں نہیں. اب اصل میں سارا زمانہ بدلتا سے جا رہا ہے. آپ ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو, جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ کیا میں تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں جو دوزخ کی آگ پر حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہے؟ صحابہ کرام نے کہا حضور ضرور بتائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شخص جو نرمی سے بات کرنے والا ہو, جس میں تیزی نہ ہو, اور اچھی عادتوں والا, اور لوگوں سے میل جول رکھنے والا. اور ایک حدیث میں تو یہ فرمایا کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. تو یہ میل جول جو رکھنا ہے وہ سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ. اگر آپ اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں گے اور وہ بے تکلف ہوں گے آپ سے, تو وہ لازمی کوئی بھی اگر ان سے خدا نہ خواستہ کوئی کوتاہی, کوئی گناہ کا کام ہو بھی گیا تو وہ آپ کو بتا دیں گے اور آپ ان کی اصلاح کر دیں گے. اگر آپ سخت مزاج ہوں گے تو بچے آپ سے ڈریں گے, بتاتے ہوئے بھی ڈریں گے کوئی بات آپ کو, اور پھر وہ خدا نہ خواستہ اس گناہ میں آگے بڑھتے چلے گئے. تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. آپ کی تربیت میں کمی ہے, اس کا مطلب آپ کی شخصیت میں کمی ہے کہ آپ کے گھر والے, کیونکہ تبلیغ کی شروعات ہی گھر سے ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرو. تو آپ کا مزاج, آپ کی نرمی آپ کے گھر والوں کو آپ کے قریب کرتی ہے. جب نبی کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم معاذ اللہ سخت دل ہوتے یا بد زبان ہوتے تو لوگ تمہارے سے چھٹ جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ آپ بتا رہے ہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے تھے, اور تمام بیویوں کے ساتھ ان کا رویہ یہی تھا, ہنسی مذاق والا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو دوڑے لگائی ہیں. اور یہ دیکھیے آپ کہ ایک روایت میں تو یہ بات ملتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے. جی, اور اس جگہ ہونٹ لگا کے پانی پیتے جس جگہ حضرت عائشہ ہونٹ لگاتی تھی. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی. باہر نکلتے لوگوں کا حال دیکھتے, مان لو کوئی برے حال میں ہے, بد حال میں, تو روتے واپس آتے تھے. حضرت خدیجہ پریشان ہو گئی کہ میں نے دیکھا ہے کہ باہر قبیلہ پڑا ہے, وہ ان کے بچے چمڑا چور چور کے زندگی گزار رہے ہیں, رو رہے ہیں. نرم دلی کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے فاختہ کے بچے اٹھا لیے تو ان سے کہا کہ اس کے بچے چھوڑو, یہ پریشان ہے ماں اس کی. ایک بار جنگ احد کی طرف جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ, تو ایک کتیا نے بچے دے رکھے تھے, وہ انہیں دودھ پلانے میں مشغول تھی, تو راستہ بدل لیا, لمبے راستے سے گئے. ایسا نہ ہو کہ قدموں کی آہٹ سے اسے ڈسٹربینس ہو جائے اور اس کے بچے جو ہیں وہ تتر بتر ہو جائیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو بیان کرتی ہیں. حضور صرف انسانوں کے لیے نرم نہیں تھے, رحمت للعالمین. رحمت للعالمین. اور دو کالرز ہیں, سالار بھائی اور صادق صاحب. صادق بھائی تھوڑا سا انتظار, سالار صاحب سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے جب اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اس پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا تھا, تو اور اس پھل کھانے سے منع کیا تھا, جی, تو اس پھل کا نام جاننا چاہتا ہوں, اور آج اس دنیا میں موجود ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایسیڈیٹی بہت بڑھ گئی ہے, اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. دوائی بھی کر رہا ہوں پر فرق نہیں پڑ رہا ہوں. برائے مہربانی اگر کبھی مولانا صاحب مجھے کوئی نسخہ بتا دے یا کچھ بتا دے تو بہت ہی ان کا شکر گزار رہوں گا ساری زندگی. تھوڑا سا انتظار سالار بھائی, صادق بھائی کا سوال لے لیں. صادق صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ساگر صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ انتظار نہیں کر سکے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین, بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. سالار بھائی کے دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے, وہ شجر ممنوعہ کیا ہے, یا وہ درخت کون سا ہے یا جس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا؟ اصل میں قرآن بھی اور حدیثوں میں بھی اس پھل کا نام نہیں آیا. اصل تو بات یہ ہے کہ یہ آزمائش کے لیے انہیں وقتی طور پہ جنت میں بھیجا گیا تھا اور حکم دیا گیا تھا کہ وہاں نہ جانا, اور وہ اصل میں کہنا نہ ماننے کی وجہ سے پھر انہیں جنت سے ہٹا دیا گیا, اور اس کے بعد پھر توبہ کے الفاظ سکھائے گئے اور اس کے بعد پھر نبی بنا دیا گیا.
اصل تو واقعے پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں نافرمانی نہیں کرنی. بہت زیادہ قرید ان چیزوں میں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتا کے گئے ہوں یا قرآن نے خود نہ بیان کیا ہو, تو ان میں ہمیں بہت قرید نہیں کرنی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیب تھا, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. اس لیے اس طرح کی کوئی بات حضور سے ثابت نہیں ہے, تو اس لیے بہت زیادہ قرید کی اس میں ضرورت نہیں ہے. بس یہ تھا کہ ان سے نافرمانی ہوئی اور انہوں نے پھر توبہ کی. جی, ایسیڈیٹی سے متعلق تھوڑا سا انتظار, سالار بھائی قریشہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ان کا سوال لے لیں. جی بہن, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے نا طبیعت بہت خراب رہتی ہے. ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے اور یہ بتائیے طبیعت کیا خراب رہتی ہے, کیا ہے آپ میری کو؟ طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور پیٹ میں بھی درد رہتا ہے اور پیر وغیرہ میں بھی بہت درد رہتا ہے. ہلو جمیلہ صاحبہ, آپ بتائیے, اگر آپ فون لائن پہ ہیں تو اپنا سوال بتائیے. چھوٹا بچہ ہے ہمارے وہاں 3.5 مہینے کا, اس کو کھانسی بہت ہے اور سردی بھی بہت ہے. ٹھیک ہے, ہاں پہلے تو ایسیڈیٹی کا مسئلہ حل کر لیں سالار بھائی کا. ہاں, اس کے لیے سالار بھائی کو یہ چاہیے کہ ایک تو یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار پڑھیں, اور چونا جو ڈلی آتی ہے نا چونے کی, 5-10 روپے کی ایک ڈلی چونے کی لے لیں اور اسے کم سے کم 50-60 گلاس پانی میں ڈال دیں اسے رات میں, تو وہ صبح تک جو ہے نا وہ بیٹھ جائے گا نیچے چونا, اور جو اوپر کا پانی ہو اسے اتار لیں اور 3-4 بار کپڑا چھان کر کے کانچ کی بوتلوں میں بھر کے رکھ لیں, اور آدھا کپ پانی سادہ اور آدھا کپ وہ پانی ملا کے دن میں 2 یا 3 بار پئیں. انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر یہ ایسیڈیٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اگر زیادہ ایسیڈیٹی کبھی محسوس ہو تو اسبغول کی بھوسی سادے پانی سے ہفتے میں 5 دن کھائیں, 2 دن چھٹی, پھر 5 دن کھائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی, تو ٹھنڈا پھیکا دودھ ہوتا ہے گھر میں, فریج سے ٹھنڈا پھیکا دودھ کپ میں نکال لیں اور 1 گھونٹ پیا, اسے رکھ دیا, پھر 1-2 منٹ کے بعد 1 گھونٹ پیا, پھر رکھ دیا. اس طرح سے ٹھنڈا پھیکا دودھ پئیں, اس سے بھی ایسیڈیٹی ختم ہوگی. مین چیز جو میں نے بتائی ہے وہ چونے کا پانی ہے, اس سے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ان کی ایسیڈیٹی ٹھیک ہو جائے گی. جی, قریشہ صاحبہ کی طبیعت خراب رہتی ہے, پیٹ میں درد وغیرہ رہتا ہے. ہاں, انہیں یہ چاہیے کہ کوٹ مٹی جو کستی شیری کہلاتی ہے, مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ دن میں 3 بار کھانے کے بعد کھائیں. 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام پئیں, اور تیز گرم پانی, کھولتا ہوا پانی 1 گلاس صبح 1 گلاس شام, جیسے گھونٹ گھونٹ کر کے چائے پیتے ہیں. انشاءاللہ پیٹ میں درد نہیں ہوگا. جی, جمیلہ صاحبہ کا چھوٹا بچہ ہے جس سے کھانسی ہے. ہاں, 3 مہینے کا بچہ ہے, اسے انہیں یہ چاہیے کہ کم سے کم 6 بوند شہد اور 2 بوند زیتون کا تیل اسے چٹائیں, اور سینے پہ اس کے موم اور دیسی گھی گرم کر کے اس کا لیپ کریں, اور آدھی منقع اسے پانی میں نوائے سے پانی میں گھول کے دیں. انشاءاللہ اس کی سردی کا کھانسی کا سب معاملہ حل ہو جائے. انشاءاللہ. صغیر بھائی فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میں کافی ٹائم سے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں جناب, اور میں کافی پروگرام دیکھے اسلامی, لیکن ایسا پروگرام میں نے پہلی بار دیکھا اس میں بہت سافٹنیس سے بات کی جاتی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, اپنے پڑوسی انہوں کے تہوار ہے, اس میں شامل ہوتے ہیں, جائز ہے یا نہیں ہے خوشیاں منانا, شامل ہونا؟ آپ نے فرمایا کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے تہواروں میں شریک ہونا کیسا ہے؟ ہاں, یہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک, اچھا سوال ہے صغیر بھائی, تھوڑا سا انتظار. رضوانہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا 9 سال کا لڑکا ہے, مدثر نام ہے اس کا. اس کو ہے نا وہ پیدائشی لیٹرین کا رستہ نہیں تھا, اس کا آپریشن سے رستہ بنایا گیا, پر اس کو ہر وقت لیٹرین ہو ہی جاتی ہے. تو میں کیا کروں, یعنی ہر وقت وہ کر ہی دیتا ہے, کہیں نہ کہیں وہاں. ٹھیک ہے, کتنا یہ بڑا بچہ ہے؟ 9 سال عمر ہے اس بچے کی. لیٹرین لگی رہتی ہے. جی جی. انہیں چاہیے کہ لگ بھگ 1.5 چمچ اسبغول کی بھوسی 1 کٹوری تازی دہی میں اچھی طرح ملا کے کھانے سے 15-20 منٹ پہلے اس بچے کو کھلائیں, اس کے بعد اسے کھانا دیں, دونوں ٹائم صبح شام. انشاءاللہ دست بند ہو جائیں گے. انشاءاللہ. صغیر بھائی کا سوال بہت اچھا ہے. جیسے تہواروں کے ساتھ اگر ہم تقریبات جوڑ لیں, شادی بیاہ کی تقریب ہے, اگر وہ مدعو کرتے ہیں تو وہاں جانا کیسا ہے؟ بالکل جانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوتیں قبول کرتے تھے, جاتے تھے دعوتوں میں, اور کوئی منائی نہیں ہے, بس شرکیہ پہلو نہ ہو. کہیں کوئی شرک کا معاملہ آ رہا ہو تو وہاں اتنی جرات ہونی چاہیے کہ منع کر دیں کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا. باقی تو بالکل میل جول جب تک آپ کا نہیں ہوگا تو آپ دعوت کیسے دیں گے؟ نرمی تو اسلام کا حصہ ہے, اسی پہ تو ہم آج ایپیسوڈ کر رہے ہیں. جسے نرمی سے دور کر دیا گیا اسے کل خیر سے دور کر دیا گیا, حدیث پاک ہے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی ہے کہ بد وقت کے دل سے نرمی نکال دی جاتی ہے. تو ہمارے اندر نرمی ہوگی تبھی تو ہم خوش بخت ہوں گے اور لوگوں سے میل جول کرنے والے ہوں گے, لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے ہوں گے. بالکل. مجھے صاحب ایک مقولہ یاد آ گیا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں دینے والے کا کچھ جاتا نہیں ہے, ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا. بے شک. تو مسکراہٹ بھی بانٹتے رہیں اور دعا بھی بانٹتے رہیں, اس سے پیار بڑھتا ہے, ہم آہنگی بڑھتی ہے. اور جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم خانوں میں بٹ کے رہتے ہیں تو پھر فرقہ واریت بڑھتی ہے. بے شک بے شک. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے. تو اپنے گھر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی بھی جو ہے وہ اسی حد میں داخل ہوتا ہے. 2 کالرز ہیں. ارشد بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں, نسیم تھوڑا سا انتظار. جی ارشد بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا چھوٹا بھائی ہے, فیض الدین نام ہے اس کو چھینکیں بہت آتی ہیں. اس کو سردی نہیں رہتی ہے لیکن اس کو چھینکیں آتی ہے, اور اگر سردی کی دوائی کھا لیتا ہے تو اس کی ناک پوری سوکھ جاتی ہے, جام ہو جاتی ہے. آپ نے وہ کھجور اور ایک بار کالی مرچ والا جو بتایا تھا اس کو کرایا تھا اس نے, تو اس کی ناک سوکھ گئی تھی. اور ہماری نانی ہے جمیلہ بھی نام ہے ان کا پیٹ ہمیشہ خراب رہتا ہے, ان کو مطلب ہاضمہ ٹھیک نہیں رہتا, ان کی ایک آنکھ کی روشنی بھی نہیں ہے اور ان کی آنکھ میں درد رہتا ہے. تو ان ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. نسیم بھائی آپ بتائیے. السلام علیکم. جی نسیم صاحبہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن ہے صبا, تو اسے شیزوفرینیا کی بیماری ہے. جی آپ نے شیزوفرینیا کہا؟ جی شیزوفرینیا کی بیماری ہے. ہاں 7 سال ہو گئے, 7-8 سال ہو گئے. جی اس کے علاج بھی چل رہا لیکن کچھ آرام نہیں ہوتا. جی کیا دقت آتی ہے؟ کیا پریشانیاں ہیں انہیں یہ بتائیے, مجاز صاحب جاننا چاہ رہے ہیں. وہ اس کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں اور اکیلے میں بیٹھ کے ہنسنے لگتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہم ارشد صاحب کا سوال لے لیتے ہیں کہ بھائی کو جو ہے وہ چھینکیں آتی ہیں, ناک جام ہو جاتی ہے. ہاں انہیں یہ کہ اگر انہیں کھجور اور کالی مرچ سے فائدہ نہیں ہوا تو 50 گرام چنے کھائیں میں چھلکوں کے, اور جو سفیدے کے پتے آتے ہیں لپٹس کے پتے, انہیں تھوڑی دیر سونگ کے نا 5-7 پتوں کو اور پھینک دیا کریں روز, تو ان کی چھینکیں بند ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور سرسوں کا تیل ڈالا کریں ناک میں, اگر ناک بند ہو جاتی ہے تو ان کا نزلہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم 100 بار ان کا بیٹا پڑھ لیا کرے جو چھوٹا بھائی ہے, تو انشاءاللہ نزلہ ختم ہو جائے گا. نانی کے لیے کیا کریں؟ پیٹ خراب ہے, آنکھوں کی روشنی بھی متاثر ہاں ان کو یہ چاہیے کہ کست شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھیں, اور آدھا چمچ کھانے کے بعد 2 ٹائم لیں, اور 3 کاجو لیں آنکھوں کی روشنی کے لیے, اور 2 چمچ اسبغول کی بھوسی 15 منٹ پہلے 1 کٹوری تازی دہی میں, میٹھی دہی ہو, کھانے سے 15 منٹ پہلے لیں صبح شام. 10 دن تک یہ عمل کر لیں, اور کھانا بالکل ہلکا کھائیں, تو انشاءاللہ ان کا پیٹ کا نظام ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. محبوب بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے, جتنا بھی میں کاروبار کرتا ہوں, پیسہ لاتا ہوں, برکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پھر ہر طرف سے پریشانیاں ہیں. نماز کی پابندی ہوتی ہے محبوب بھائی؟ گھر والے نماز کی پابندی کرتے ہیں یا آپ خود نماز؟ گھر والے کرتے ہیں پابندی. میں کیا ہے پلمبر کا کام کرتا ہوں, ذرا نماز کے لیے 2 وقت جاتا ہوں میں. کبھی کر کے آتے ہیں, وہ صبح اٹھنے میں فجر میں ذرا دقت ہوتی ہے, کبھی جاتے کبھی نہیں جاتے. تھوڑا سا انتظار. تبسم صاحبہ سوال بتائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. ہیلو سن رہے ہیں جی, بات جاری رکھیے تبسم. ہم بول رہے ہیں کہ میری شادی کو 9 سال ہو گئی ہے لیکن اب تک میرا بچہ نہیں ہے. اس کے لیے ہم بہت علاج بہت کچھ کر چکے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, قرآن شریف پڑھتے ہیں, 40 دن تک چلا کرتے ہیں. پیریڈ ٹھیک ہے؟ سورہ یاسین پڑھنے میں بھی 40 دن تک چلا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تبسم ایک چھوٹا سا سوال, ماشاءاللہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی ہیں, اللہ ضرور سنے گا. صحت کے اعتبار سے آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو ماہواری جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ آتی ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے. کوئی خواب وغیرہ تو نہیں آتے؟ مجاز صاحب دریافت کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی خواب وغیرہ تو نہیں دیکھتی ہیں آپ؟ خواب وغیرہ دیکھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں, یاد نہیں رہتا ہے. ہسبینڈ کا چیک اپ ہوا؟ شوہر آپ کے نارمل ہیں؟ جی ہاں ان کا رپورٹ نارمل ہے, لیکن ابھی لاسٹ ٹائم میں جب ہم نے ٹریٹمنٹ کروایا
माली हालात भी कमजोर हैं। ट्रीटमेंट करवाया तो किसी ने हमको IVF के बारे में बताया, हम वहाँ गए, वहाँ पे इतना खर्च बता रहा है कि मतलब मेरी समझ से भी बाहर है। इस वजह से घर में आके बहुत रोते हैं, परेशान रहते हैं कि अभी क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह से मदद मांगती रहें, दरवाजा वही है, वहीं से खुलेगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा इंतजार, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सबा और फातिमा दोनों हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। फातिमा, आपसे कहें कि थोड़ा सा इंतजार। सबा साहिबा, सवाल बताइए। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। हाँ, मैं बहुत दिल से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, 2 साल हो गए, और देखो बहुत अच्छा लगता है और सारी चीजों का अमल करती हूँ मैं। माशाअल्लाह, ये बड़ी बात। नमाज़े तौबा भी पढ़ती हूँ और देखो इस्तग़फ़ार भी करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहन, अल्लाह का शुक्र। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे कि ये चीज है मेरे साथ, एक तो बीमार रहती हूँ मैं, परेशान रहती हूँ बहुत। क्या बीमारी है उन्हें? हाँ, मुझे ये समालू डायबिटीज है पहले तो। हाँ। और मतलब जिससे प्यार करती हूँ और जिससे मतलब दिल से प्यार करती हूँ वो दूर हो जाता है, मुझे मतलब परेशान करते हैं और मतलब प्यार नहीं करते मुझसे। आपके प्यार में कहाँ कमी रह जाती है सबा साहिबा? हाँ, लोगों को ये प्यार क्यों नहीं करती मुतासिर हूँ। करता? ऐसा लगता है टीवी की आवाज म्यूट नहीं है। और सास ससुर जो है बिल्कुल नहीं लगाते, बिल्कुल बच्चों से भी प्यार नहीं करते, अपने बेटे से भी प्यार नहीं करते वो। चले, तब तो बड़ी गंभीर समस्या है, थोड़ा सा इंतजार। फातिमा साहिबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। बाजी, हमारा बेटा है 3 साल का, 2 साल का है भी हो। 3 साल तक उसने अच्छी बात किया, लेकिन अब ऐसा है बात अटक कर रहा है इसलिए। अच्छा। डॉक्टर को दिखाया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर बोलते हैं किसी से दिमाग का। अभी उसकी उम्र सिर्फ 3 साल है? नहीं, 6-7 साल की अभी। 6-7 साल तक उसने बहुत अच्छी बात किया। अच्छा। लेकिन अब पता नहीं बटाता क्या बात कर रहा है बेटा। उसे कोई शौक तो नहीं लगा? किसी ने डांटा डपटा तो नहीं है? कुछ ऐसी बात तो नहीं है कि उसके जहन पर कोई असर हुआ हो? याद करके बताइए। तो कुछ डांटा, जो नहीं डांटना मतलब डांटे तो सही, कुछ गलती करता है तब तो डांटते हैं वैसे, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा नहीं। पर डॉक्टर पता है, डॉक्टर को बोल रहे कुछ टेंशन की वजह से हो सकता है दिमाग। जी ठीक है, क्या करे, 7 साल का बच्चा है, पहले ठीक बात करता था लेकिन इधर वो अटक अटक कर हकलाने लगा। उसे ये चाहिए इन्हें कि 3 मुनक्का उसे रात में थे और 1 छाली का साबुत डोरा ले लें और उसे क्या मुंह में चला के ना अच्छी तरह 1-2 मिनट और फिर धो के रख दिया करें, फिर शाम को चला ले। सुबह शाम छाली का डोरा मुंह में चलवाएं उसके, और 3 मुनक्का उसे दें। और एक हब्बे जदवार आती है दवा, देसी दवाई वालों के यहाँ मिल जाएगी, गोली किसी भी कंपनी की, 1 गोली सुबह शाम उसे हब्बे जदवार दें, इंशाल्लाह उसका हकलाना बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। अब सबा साहिबा का जो मसला है कि ये तो सबसे प्यार करती हैं, इनसे कोई नहीं करता, इनके सास ससुर जो है। ये जो मामला मैं अक्सर सुनता हूँ, अगर हम लोगों से मोहब्बत, लोगों से नरमी, लोगों से प्यार अल्लाह के लिए करेंगे तो हमें लोगों से तवक्को ख़त्म हो जाएगी और फिर उसका अजर अल्लाह देंगे। और मोहब्बत हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से करनी है, क्योंकि वो कभी हमसे दूर नहीं होता मोहब्बत की, बल्कि करीब आता है और फिर वो लोगों को हमारे करीब कर देता है। तो ये मोहब्बत जो लोगों से करें, चाहे वो अपने सास ससुर हों, चाहे अपने हस्बैंड हों, चाहे बच्चे हों या दीगर रिश्तेदार, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करें और उनसे किसी किस्म की कोई कंप्लेन या तवक्को ना रखें। तवक्को सारा अपनी अल्लाह से, तो इंशाल्लाह इन्हें बेहतरीन बदला मिलेगा दुनिया में भी और आखिरत में। आपने एक बार बताया था कि ना कोई तवक्को रखो, ना कोई उम्मीद बांधो, जी ना जी किसी जी, कोई ख्वाहिश दिल में पालो। ये तमाम चीजें अल्लाह से, तवक्को भी अल्लाह से, अच्छी उम्मीद भी अल्लाह से, ख्वाहिशें भी अल्लाह के आगे, क्योंकि देने वाला ये असल में दुनिया के लोग तो कमजोर हैं, कहाँ दे पाते हैं। बिल्कुल मिजाज साहब, अपना फर्ज बस खुश उसलूबी से और सिद्क़े दिल से अदा करते रहना चाहिए। शिज़ोफ्रेनिया का इलाज बताएं, क्या करेंगे? इनको ये चाहिए कि उसे जो भी लेडी जो भी बीमार है इनके यहाँ, 1 आंवले का मुरब्बा रोज रात को देना शुरू करें और 5 मुनक्का रात को दें, और एक कद्दू का रोगन आता है वो मंगा लें और आधा चम्मच उसे सुबह शाम पिलाएं और उसके सर में बिल्कुल बीच में कद्दू का रोगन डाल के इस तरह मालिश करें हथेली से इंशाल्लाह। और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार वो पढ़ सके ठीक, नहीं तो कोई और पढ़ दे। और एक काम ये करें 40 दिन के लिए कि सूरह यासीन की शुरू की 9 आयतें, यासीन से लेके ला युबसिरून तक 11 बार दुरूद पहले, फिर 9 ये आयतें 41 बार, शुरू की 9 आयतें सूरह यासीन की, अब फिर 11 बार दुरूद, ये पानी पे दम करके लगातार 40 दिन उसे दें मरीज को। 40 दिन में आप देखेंगे इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
वाजिद भाई फरमाइए, सवाल क्या है? वाजिद बोल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व मेरा बरकातहू। बेटा है 15 साल का, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वाजिद भाई? और उसको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें बचपन से ही मतलब बनावट में कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं डॉक्टर। सुराख तो नहीं है? 3 बार उसका ऑपरेशन भी हो चुका है, पिछले साल भी मैंने फोन किया था तो बताया बच्चे के गया दिल में कोई सुराख तो नहीं था? सुराख भी है, उसके जो ब्लड है हाँ। जो प्योर ब्लड के फिर दोबारा उसको अनप्योर्ड में वो मिक्स हो जाता है, मतलब बनावट इसका इतनी बनी है। ठीक। और 3 ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बोला इससे आगे ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन वो तंदुरुस्त है, उसका सांस फूलता है चलते रहेगा, 50 मीटर भी चलता है तो सांस फूलता है। और इसको लेट्रिन मतलब जो लगती रहती है, जैसे लेट्रिन से पहले बन जाता है उसका जो वो है होती, ये 3 साल से प्रॉब्लम चल रही है उसको। ठीक है, अल्लाह ताला बच्चे को मुकम्मल शिफा दे। थोड़ा सा इंतजार। इकबाल भाई सवाल बताइए। इकबाल भाई सुन जी। वालेकुम अस्सलाम। आबाजी, मेरा नाम इकबाल हुसैन, मैं इस्लाम से बोल रहा हूँ। जी जी, इस्तकबाल है इकबाल भाई, सवाल बताइए। बाजी, मेरा घर का मसला, मेरे घर में मतलब क्या पता अल्लाह जाने, मेरे बच्चे धंधा पानी नहीं करते ना, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं ना, मेरे जिसके भी साथ में भला करता हूँ मेरी पीठ के पीछे बुरे ही करते हैं। जी, इससे पहले आपने अपने बच्चों के बारे में क्या कहा? मेरे बच्चे धंधा नहीं करते, धंधा करते हैं तो जहाँ पे काम पे जाते हैं तो 1-2 दिन में मना कर देते हैं। ठीक। और मेरे घर का मसला ये है कि मतलब मेरे घर में मतलब बरकत ही नहीं होती है, अल्लाह जाने न जाने क्या बात है। ठीक इकबाल भाई, यहाँ भी यही मसला है कि भला करते हैं बुरा होता है। बच्चे जो है काम करने जाते हैं, 1-2 दिन में मना कर दिया जाता है। असल में भलाई जो है ना वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबे होगी तब भलाई है। हम किसी भी चीज़ को नेकी या भलाई समझते हैं, अगर हुजूर की ताबे नहीं है तो। और सबसे पहले जो मामला है ना, हमें अल्लाह का फरमाबरदार होना पड़ता है, तब हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार होती है। ये देखें कहीं कोताही तो नहीं हो रही है अल्लाह के अहकाम में, नमाजों में, कहीं खुदा न खास्ता कोई ब्याज पे पैसे तो नहीं लिए हुए हैं, कोई और चीज़, कहीं कुरान तो नहीं दबा हुआ है किताबों के नीचे, मतलब कोई ऐसा मामला तो नहीं है। और कुरान ये कहता है कि तुम्हारी करतूतों की वजह से तुम्हारे पर परेशानियां। यहाँ चूंकि वक्त कम है मजाज साहब, महबूब साहब का सवाल भी यही है कि उनके कारोबार में परेशानी। हाँ, तो ये दोनों के लिए तस्बीहात में बता रहा हूँ। 300 बार या वली या वाली या नसीर, 300 बार या ज़लजलाल वल इकराम, और 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और दोनों अपने घर में अजान दें 15 दिन तक, सुबह शाम इंशाअल्लाह। और 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के वज़ू के साथ बिस्मिल्लाह के साथ हर बार पानी दम करके रख लें, और सिर्फ एक बार घर में छिड़कना है, और सब घर वालों को पानी पिलाएं, इंशाल्लाह उसमें मिलाते रहें। छिड़कना एक बार है, लेटरिन बाथरूम को छोड़ के। इंशाल्लाह 15-20 दिन में कोई ना कोई रौनकें शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। 2 अहम सवाल हैं और दोनों को हम आज शामिल करना चाह रहे हैं। तबस्सुम साहिबा का सवाल ये है कि 9 साल हो गए शादी को लेकिन औलाद नहीं है, कोई इलाज बता रहे हैं जो बहुत महंगा है। नहीं, वो नहीं कराना इन्हें, मैं बता रहा हूँ इलाज इंशाल्लाह इनको बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि इनके हस्बैंड का चेकअप हो चुका, वो ठीक है। इन्हें ये चाहिए कि असर के बाद 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह, 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के सिर्फ एक दुआ करें कि अल्लाह औलाद से नवाज दे, नेक औलाद और जिंदा रहने वाली और सेहतमंद। 40 दिन तक एक ही दुआ करें, जितने दिन पीरियड के होंगे उतने दिन आगे बढ़ाएं और कोई नागा ना करें। पीरियड से नहाने के बाद पहले, दूसरे, तीसरे दिन पाक होने के बाद सोया के बीज मंगा लें 5 रुपए के, और 1 चुटकी बीज दूध से निहार मुँह लेने हैं तीनों दिन, और 3 इंजीर निहार मुँह खाएं। कलौंजी खाने के बाद दोनों टाइम, और तेज़ गर्म पानी खौलता हुआ जैसे चाय पीते हैं सुबह शाम, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम ये पिएं। और शहद में, दूध में शहद मिला के रात को 2 चम्मच शहद 1 गिलास दूध में रात को सोते हुए पिएं, बहुत जल्दी कंसीव कर लेगी इंशाल्लाह। जी, बहुत अहम सवाल वाजिद भाई का है। 15 साल का बच्चा है, दिल का आरिजा है और उसका पेट भी ठीक नहीं रहता है। हाँ, उन्हें चाहिए कि उसके लिए बच्चे के एक तो 1000 बार या वहा पढ़े, वो बच्चा 5 मिनट में पढ़ा जाता है 1000 बार, और 3 काजू रोज उसे थे, और अनार दाने का जुशानदा, अनार दाना खट्टे वाला थोड़ा सा 1 मुट्ठी में लिया, और उसे पका के 1 गिलास पानी में या आधे गिलास पानी में छान के वो पानी उसे पिला दें। इसबगोल की भुस्सी हफ्ते में 5 दिन 1 गिलास पानी से 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी, कस्तेशीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है, कलौंजी और मेहंदी पत्ता पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम दें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे उसकी दिल की बीमारी रफा हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुकम्मल शिफा दे। बहुत शुक्रिया मजहर साहब तशरीफ आवरी के लिए और नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे। हमें इजाज़त दीजिए।